صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا موضوع بہت اہم، آج کے ہمارے معاشرے کی ضرورت، نظام ٹریفک اور اسلامی تعلیمات۔ اس سے پہلے کتاب الشفا سے آج کا وظیفہ، حفاظت الہی کا مضبوط حصار۔ گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، روڈ پر ہوں، ہر قسم کے معاملات میں اللہ رب العزت کی حفاظت میں آنے کا یہ وظیفہ ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ ترجمہ کچھ یوں ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اچھا کارساز اور بہترین دوست اور مددگار ہے۔ تو یہ وظیفہ ایک تسبیح روزانہ پڑھنا ہر پریشانی کے لیے کفایت کرتی ہے۔ اس کی ایک تسبیح اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں بندہ مومن آ جاتا ہے۔ اسی طرح حادثات سے محفوظ رہنے کے وظائف۔ بعض کا سفر کرنا پڑتا ہے، سڑک پر، فٹ پاتھ پر پیدل ہیں، سڑک پر سائیکل پر ہیں، موٹر بائک پر ہیں، گاڑیوں پر ہیں، تو اس حوالے سے عام طور پر حادثات ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سب کو حادثات سے محفوظ رکھے۔ تو یہ چند ایک وظائف ہیں، جب بھی سفر کے لیے نکلیں لازمی پڑھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی حادثات سے محفوظ رکھے گا۔ سب سے پہلا وظیفہ، جب بھی بس، ریل، کار یا جہاز پر سفر میں جائیں تو یا حفیظ کا ورد بہت مؤثر ہے، یہ کرتے رہیں، بحفاظت منزل مقصود پر پہنچیں گے۔ یعنی سفر پر روانہ ہونے کے لیے، کوئی سا بھی سفر ہے، بحری سفر ہے، ہوائی سفر ہے، زمینی سفر ہے، کسی بھی ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے کر رہے ہیں تو یا حفیظ یہ کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت حفاظت کے ساتھ منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ دوسرا وظیفہ حادثات سے محفوظ رہنے کے لیے یہ ہے کہ گھر سے آیت الکرسی، سورۃ القریش، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھ کر نکلنے سے سفری حادثات سے بندہ مومن محفوظ رہتا ہے۔ یعنی گھر سے نکلنے سے پہلے اور نکلتے ہوئے آیت الکرسی بھی پڑھیں، سورۃ القریش بھی پڑھیں، اور آخری تینوں صورتیں جو ہیں، تینوں آخری قل جو ہیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورہ ناس، یہ بھی پڑھ لیں اور اپنے پر دم کر لیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے یقین کامل کے ساتھ کہ اللہ ہی حفاظت فرمانے والا، تو انشاءاللہ سفری حادثات سے محفوظ رہیں گے۔ تیسرا وظیفہ حادثات سے محفوظ رہنے کا یہ ہے کہ سورۃ القصص 20ویں پارے میں ہے، سورۃ القصص، اس کی آیت مبارکہ 85، اس کو دوران سفر ورد میں رکھنے والا مسافر بخیر و عافیت منزل مقصود تک پہنچے گا۔ یعنی سورہ قصص کی جو آیت مبارکہ 85 ہے، یہ سفر کے دوران پڑھتے رہیں، کثرت کے ساتھ ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بخیر و عافیت منزل مقصود پر پہنچائے گا۔ آیت مبارکہ اور اس کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ارشاد فرماتا ہے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، بے شک جس رب نے آپ پر قرآن کی تبلیغ کو فرض کیا ہے، یقیناً وہ آپ کو لوٹنے کی جگہ کی طرف فتح و کامیابی سے واپس لے جانے والا ہے۔ تو بس یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں۔ اس کے علاوہ دیگر جو دعائیں ہیں گھر سے نکلتے وقت وہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، گاڑی پر سوار ہونے کی دعا پڑھ لیں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، یہ پڑھ لیں۔ اور جو حدیث پاک میں دعا ہے یہ صبح شام ویسے بھی پڑھنی چاہیے، سفر کے دوران بھی پڑھیں۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض
ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ دوبارہ سماعت فرما لیجئے، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ یہ اوراد و وظائف، یہ دعائیں، یہ آیات بینات اور اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ، یہ سب بھی سفر سے پہلے بھی، گھر سے نکلتے وقت بھی اور سفر کے دوران بھی پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت سفر میں حفاظت فرمائے گا اور عافیت کے ساتھ آپ منزل مقصود تک پہنچیں گے اور اللہ تعالیٰ حادثات سے اپنی حفاظت میں رکھے گا۔ آپ کو ضرورت ہے، آپ سفر پر ہیں، ضرور اس کو اپنے معمول کا حصہ بنائیے، اپنے اوراد و وظائف میں شامل کیجئے، اپنے اعزاء قریبہ، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلے دار، امت مسلمہ سبھی تک پہنچائیے، شیئر کیجئے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ دین و دنیا آخرت میں ہمارے لیے بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے اور سفر میں حادثات سے ہمیں حفاظت میں رکھے، آمین۔ حادثات کیوں ہوتے ہیں؟ ٹریفک کے نظام میں کن چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، اور بالخصوص قرآن و سنت میں جو اس حوالے سے سفر کے لیے اور نظام ٹریفک کے لیے اسلامی تعلیمات ہیں وہ کیا ہیں، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ اسلام چونکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ ہے، زندگی کے ہر مرحلے پر، ہر زندگی کے ہر پہلو، ہر زندگی کے میدان میں اللہ رب العزت اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ کے نزدیک بھی دین اسلام پسندیدہ دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو یوں یہ حقیقت ہے کہ اسلام ایک جامع، مکمل، اکمل دین بھی ہے اور ضابطہ حیات بھی ہے۔ زندگی گزارنے کے تمام طریقوں کا، ہر چیز کا اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رہنمائی بھی فرما دی، اس کے بارے میں تعلیمات بھی ارشاد فرما دی۔ اور پھر انسانی معاشرے کی فلاح اور خیر خواہی، اس میں تمام چیزیں شامل ہیں۔ اس کے لیے اسلامی اصول و ضوابط جو ہیں یہ تا قیام قیامت ہماری رہنمائی کر رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں، اپنے ملک پاکستان کی بات کر لیجیے، اپنے شہروں کی بات کر لیں، روڈز کی بات کریں، یا انٹرنیشنلی بات کر لیں، پوری دنیا میں ٹریفک کا ایک ازدحام ہے، ٹریفک کا سڑکوں پر ہجوم ہوتا ہے، اور پھر بعض اوقات لاپرواہی کی وجہ سے، تیز رفتاری کی وجہ سے، مختلف وجوہات ہوتی ہیں، محتاط نہ ہونے کی وجہ سے اکثر حادثات جو ہیں یہ پیش آتے ہیں۔ اور پھر سڑکوں پر ٹریفک کا جو بہتا ہوا سمندر ہے اور اس سے پیش آمدہ بحران جو پیدا ہوتے ہیں، یعنی ٹریفک کے حوالے سے جو مسائل پیدا ہوتے ہیں، ان سب کا حل اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ بھی ہماری مکمل رہنمائی کرتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں سورہ لقمان میں آیت مبارکہ 18 میں اللہ سبحانہ وتعالی نے یوں ارشاد فرمایا، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر اتراتے ہوئے تکبر کے ساتھ اکڑ کر مت چلو، اور بے شک اللہ تعالیٰ کسی بھی متکبر کی چال اور فخر کرنے والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت مبارکہ میں زندگی گزارنے کے اصول اور یہ اصول ٹریفک کے حوالے سے بھی ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ کیسے؟ چند ایک اصول جو ہیں جو اس آیت مبارکہ میں اور اس سے اگلی آیت مبارکہ میں جن کا ذکر ہوا وہ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کر مت چلو، تکبر کے ساتھ مت چلو۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ تمہاری چال پسند نہیں، تکبر کی چال، تکبر کے ساتھ چلنا، اکڑ کر چلنا۔ اور اب اس سے مراد عام چلنا بھی ہے، پیدل چلنا، اس سے مراد
گاڑی پر ہم چل رہے ہیں، گاڑی پر جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں، موٹر سائیکل پر جا رہے ہیں، کار پر ہیں، کسی بھی سواری پر ہیں، تو اس کی چال بھی کیونکہ ہمارے کنٹرول میں ہوتی ہے، تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ اس دوران بھی تم نے عاجزی کے ساتھ چلنا ہے، اکڑ کر اور تکبر کے ساتھ نہیں چلنا۔ اور تکبر ہو تو یہ اس میں غصے کا بھی عنصر شامل ہوتا ہے، تو غصہ تو ویسے ہی انسانی عقل کو کھا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ تکبر کی اور اکڑ کی چال یہ اللہ کو پسند نہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ بہت سے حادثات صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ گاڑیاں چلانے والے کسی نہ کسی درجے میں اکڑ، تکبر، بے ہنگم چال یا شوخ پن کا شکار ہوتے ہیں۔ وہ شوخی میں، تکبر میں، اپنے آپ کو بڑا کچھ سمجھتے ہوئے کہ میں بہت بڑا ڈرائیور ہوں، وہ حادثات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور بعض کا دوسرے لوگوں کی جانیں وہ لیتے ہیں، یعنی ان کی جانوں کے ضیاع کی وہ وجہ بن جاتے ہیں، اور بعض کا خود بھی اپنی جان اپنے ہی ہاتھوں گنوا بیٹھتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلا اصول فرما دیا، یہ ساری زندگی کے لیے، اور بالخصوص ٹریفک کے دوران جب ہم گاڑی چلا رہے ہیں اس دوران بھی ہمیں مد نظر رکھنا کہ گاڑی چلاتے ہوئے تکبر نہیں دکھانا، تیزی نہیں دکھانی، بلکہ تحمل مزاجی کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ گاڑی چلانی ہے، تاکہ اپنی جان کی بھی حفاظت رہے، دوسروں کی جان بھی محفوظ رہے۔ اسی طرح پھر اللہ رب العزت نے یہ بھی فرما دیا کہ چونکہ یہ اس لیے اترانا اور تکبر، حدیث مبارکہ میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ متکبر ہے، قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ہے، متکبر صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، تکبر اللہ کے سوا کسی کو زیب نہیں دیتا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ یہ میری عزت ہے، میری چادر ہے تکبر، جو تکبر کرے گا وہ میری عزت، میری چادر کو ہاتھ ڈالے گا۔ تو پھر خود سمجھ لیجئے جو اللہ رب العزت کی عزت پر ہاتھ ڈال رہا ہے، یعنی تکبر کر رہا ہے، تو پھر اس کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اس سے اگلی آیت مبارکہ میں، سورۃ لقمان کی آیت مبارکہ 19 میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اور اپنی چال جو ہے، اپنی رفتار جو ہے، اس میں میانہ روی پیدا کرو۔ تو یہ پوری زندگی کے حوالے سے بھی ہے کہ زندگی میں ہمیں میانہ روی اختیار کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس حوالے سے، معاشی میانہ روی کے حوالے سے بھی فرمان موجود ہے، مَا عَلَى مَنِ اقْتَصَدَ، کہ جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوا، اس کا اقتصادی معاملہ بہتر رہا۔ تو یہی میانہ روی اپنی چال میں جو اللہ رب العزت نے یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں، اپنی رفتار میں بھی میانہ روی اختیار کرو، بہت زیادہ تیز رفتاری نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے درمیانی چال ہو، احتیاط والی چال ہو۔ تو جب ہم گاڑی چلا رہے ہوں، جب ہم روڈ پر موجود ہوں، سائیکل پر ہیں، موٹر سائیکل پر ہیں، کسی بھی سواری پر، کار پر ہیں، تو پھر اللہ کا اس فرمان کا مقصد یہ ہے کہ وہ چال پیدل ہو یا موٹر سائیکل پر ہو، سائیکل پر ہو، کار پر ہو، حتیٰ کہ ہوائی جہاز پر ہو، کسی بھی سواری پر ہو، تو اس وقت میانہ روی اختیار کرنی ہے اور توازن اختیار کرنا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر جب میانہ روی کا دامن ہم ہاتھ سے چھوڑتے ہیں اور عدم توازن کا شکار ہو جاتے ہیں، یعنی سپیڈ بڑھا دیتے ہیں، اور بالخصوص ایسے روڈز پر جہاں دیگر ٹریفک بھی موجود ہوتی ہے، اور بعض اوقات کوئی پیدل چلنے والا بھی وہاں سے گزر سکتا ہے، بعض اوقات کوئی بوڑھا ہو سکتا ہے، کوئی مریض، کوئی خواتین، کوئی بچے ہو سکتے ہیں، اور اکثر ایسا دیکھا گیا ہے کہ سگنل جو ہے وہ ریڈ ہوتا ہے، رکنے کا اشارہ ہوتا ہے، لیکن وہ بھی کراس کر دیتے ہیں۔ تو یہ سارا جتنی بھی ٹریفک کی خلاف ورزیاں ہیں، بالخصوص یہ تیز رفتاری کے حوالے سے اور سگنلز توڑنے کے حوالے سے، اللہ رب العزت کے اس فرمان میں یہ حکم آ رہا ہے کہ میانہ روی اختیار کرو، جہاں رکنے کا ہے سگنل وہاں رکو، جہاں چلنے کی بات ہے وہاں چلو، لیکن تیز رفتاری وہاں پر بھی مت دکھاؤ، وہاں پر بھی بالکل درمیانی چال کے ساتھ چلو۔ بہت زیادہ تیز گاڑی چلانا یہ بھی ڈرائیونگ نہیں، اور یہ بھی اپنی جان اور دوسروں کی جان کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تو قدم قدم پر، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہماری مکمل رہنمائی فرما رہے ہیں۔ اگر ہم اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان احکامات، ان تعلیمات کو جو اسلام کا حصہ ہیں، جو اسلام ہی کی تعلیمات ہیں، ان پر صحیح طریقے سے عمل پیرا ہو جائیں، تو پھر جو ٹریفک کا ہمارا پہلو ہے، ٹریفک کا نظام ہے،
اور حادثات کا معاملہ ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے، حادثات سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، آیت مبارکہ 19 میں سورہ لقمان میں، کہ اپنی آواز کو پست رکھو۔ اب اس میں عام آواز کا بھی ذکر ہے، جب ہم بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، تو اس وقت بھی آواز پست ہونی چاہیے، بہت زیادہ لاؤڈ نہ ہو، چلا کر بات نہ کی جائے، چیخ پکار نہ ہو۔ اور اس سے مراد یہ بھی ہے گاڑیوں کا بے ہنگم شور، اور پھر بڑے بڑے اونچے اونچے ہارن، لاؤڈ ہارن بجانا، یہ سارے اس حکم میں شامل ہیں کہ پست آواز رکھو، مطلقاً حکم ارشاد فرمایا جا رہا ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات نوجوان بھی، اور اکثر نوجوان اور بعض اوقات عام شہری بھی اس بات کا خیال نہیں رکھتے، لاؤڈ ہارنز اور بلا وجہ بجا رہے ہوتے ہیں، بار بار بجا رہے ہوتے ہیں۔ اور ایسا بھی دیکھا گیا کہ گاڑی والے جو ہیں یا بائک والے بھی، وہ جب اگلی سواری کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، تو جب یا کوئی ایک سائیڈ پر پیدل بھی جا رہا ہے تو اس کے قریب جا کر ہارن بجاتے ہیں۔ یہ ٹریفک کے اصولوں میں شامل ہے کہ قریب پہنچ کر ہارن نہ بجائیں۔ ہو سکتا ہے اگلا شخص جو پیدل ہے یا سائیکل پر ہے یا موٹر سائیکل پر ہے، وہ فوراً ہارن کی وجہ سے ڈر جائے تو کوئی حادثہ بھی پیش آ سکتا ہے۔ ہاں، ہارن اگر واقعتاً بجانا ضروری ہے تو آہستہ بجایا جائے اور تھوڑا دور بجایا جائے، تاکہ پہلے سے ہی اگلے سواری کو، اگلے انسان کو اطلاع ہو جائے کہ پیچھے سے کوئی ٹریفک آ رہی ہے اور وہ راستہ چاہتی ہے۔ بہرحال تیز ہارن بجانا، ٹریفک کا بے ہنگم شور، اور بعض اوقات وہ نوجوان جو موٹر سائیکل سے سائلنسرز نکال لیتے ہیں، گاڑیوں سے بھی بعض اوقات، اور اس کی وہ آوازیں نکالتے ہیں، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی خلاف ورزی ہے، ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی بھی ہے۔ اور اللہ نے جو حکم فرما دیا کہ اپنی آوازوں کو پست رکھو، اور اسی آیت مبارکہ میں یہ بھی فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بے شک سب سے بری اور ناپسندیدہ آواز جو ہے، کراہت والی آواز جو ہے، وہ گدھے کی ہے۔ یعنی تشبیہ دی جا رہی ہے، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ جو بے ہنگم آوازیں ہوں گی اور اس طرح کی لاؤڈ آوازیں ہوں گی، چاہے وہ زبان سے ہوں، بالخصوص اس حوالے سے بھی ہے، وہ تو اسی طرح ہے جیسے گدھے کی آواز ہے، وہ ناپسندیدہ ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ اور انسان بھی گدھے کی آواز کو پسند نہیں کرتا، جب وہ اونچی آواز سے چلاتا ہے تو وہ آواز بڑی بھدی، بڑی کانوں کو بری محسوس ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس سے منع فرما دیا۔ حتیٰ کہ ایک موقع پر اللہ رب العزت نے، اب یہ چلنے کے حوالے سے، پیدل چل رہے ہیں، اپنی عام زندگی گزار رہے ہیں، یا ٹریفک کسی سواری پر ہیں، تو اللہ نے تو فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے خاص بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں، اللہ ان لوگوں کو اپنا بندہ فرما رہا ہے جن کے آگے صفت کیا بیان فرمائی، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر بڑی عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، نرمی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے کہ زمین پھاڑ دیں گے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو یوں پتہ چلا کہ ہماری عام زندگی ہو، روٹین لائف ہو، ہم کسی سواری پر ہوں، پیدل ہوں، تو اکڑ کر نہیں چلنا، بلکہ بڑی عاجزی، انکساری، نرمی کے ساتھ چلنا۔ گاڑی چلا رہے ہیں، بڑے تحمل مزاجی کے ساتھ چلائیں، غصے کی حالت میں نہ چلائیں، اسی طرح ٹینشن کی حالت میں نہ چلائیں، اور تیز رفتاری کے ساتھ نہ چلائیں، نیند آ رہی ہے تو اس وقت نہ چلائیں۔ یہ ساری چیزیں اس میں شامل ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے اس فرمان کے مطابق ہمیں نرمی کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ گاڑی چلانی چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، سورہ بنی اسرائیل میں بھی فرمایا اور دیگر صورتوں میں بھی اس طرح کا یہ فرمان موجود ہے۔ بارہا فرمایا کہ اپنی جانوں کو قتل مت کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ خودکشی سے بھی اس میں آ رہا ہے کہ منع ہے، خودکشی جو ہے، اور اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، یعنی کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے تم اپنی جان جو ہے وہ اس سے ہاتھ دھو بیٹھو، اپنی جان گنوا بیٹھو۔ تو آپ دیکھ لیجئے، اگر ہمارے بچے، بڑے، جو بھی روڈ پر موجود ہیں، وہ خود کوئی ایسا عمل کرتے ہیں یا کوئی دوسرا ایسا عمل کرتا ہے جس سے
اپنی یا دوسروں کی جان چلی جاتی ہے تو وہ اللہ رب العزت کے اس حکم کی خلاف ورزی میں، اور جان بوجھ کر یہ معاملہ کیا تو یہ اللہ رب العزت کی خلاف ورزی میں آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی ہم خلاف ورزی کر رہے ہیں۔ اللہ فرما رہا اپنے آپ کو، انفسکم، تمہاری اپنی جانیں جو ہیں انہیں ہلاکت میں نہ ڈالو۔ تو سبھی مسلمان وہ ہمارے اپنے ہیں، کسی کی بھی جان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ تو جب ٹریفک گاڑی چلاتے ہوئے ہم ٹریفک کے اصولوں کو مد نظر نہیں رکھیں گے اور سگنلز توڑیں گے اور بے احتیاطی کریں گے، اور یہ ساری چیزیں جو میں عرض کر رہا ہوں ان اللہ کے جو احکام ان کے برعکس چلیں گے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے ہم اپنی جان گنوا بیٹھیں یا کسی کی جان وہ لے بیٹھیں، اس کا ذریعہ بن جائیں موت کا، تو پھر اللہ رب العزت کا یہ حکم جو ہے اس کو ہم نے عمل نہیں کیا۔ اسی طرح بغیر اصول و ضوابط جانے اور ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈرائیونگ کرنا، یہ اپنی اور دوسروں کی جان خطرے میں ہی تو ڈالنا ہے۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ وقار کے ساتھ، تحمل مزاجی کے ساتھ چلنا اور زندگی گزارنا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو جلدی ہے یہ شیطان کی طرف سے۔ روڈ پر جو بھی نکلتا ہے، سائیکل پہ ہو، گاڑی میں ہو، موٹر سائیکل پہ ہو، ہر ایک نفسا نفسی کے عالم میں ہر ایک کو جلدی ہے کہ میں پہلے پہنچ جاؤں، اوور ٹیکنگ کر رہے ہیں، سپیڈ تیز کر رہے ہیں، اور پھر بالآخر اکثر اسی بے احتیاطی کی وجہ سے حادثات ہو جاتے ہیں اور کئی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو جاتی ہیں۔ اور پاکستان میں بالخصوص ہر سال ہزاروں لوگ صرف روڈ سائڈ جو ایکسیڈنٹس ہیں، جو سڑکوں پر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، ان سے اپنی جانیں کھو بیٹھتے ہیں، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ پوری دنیا کے حوالے سے آپ بے شک سرچ کر لیجئے، پاکستان ان ملکوں میں شامل ہے جہاں سڑک پر بہت زیادہ حادثات ہوتے ہیں، ریشو بہت زیادہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ دوسرے لوگوں کو خوف زدہ کرنے کے لیے جان بوجھ کر تیز رفتاری سے گاڑی چلاتے ہیں، یہ بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ کہ اللہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام تو انسانیت اور بالخصوص مسلمانوں کے ساتھ نرم دلی، رحم دلی کا رویہ اپنانے کے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یعنی جس کے ہر ایکشن سے، چاہے وہ زبان کا ہو یا جسم کا عمل ہو، اس سے دوسرے مسلمان حفاظت میں رہیں۔ جب ہم گاڑی چلاتے ہوئے سپیڈ بے احتیاطی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہم اپنے عمل کے ساتھ لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اور جب حادثات ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کسی مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں، حلال نہیں کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرائے۔ تو اب اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھیے، زندگی کے ہر معاملے میں کسی بھی طریقے سے کسی مسلمان کو ڈرانا، اس پر ظلم کرنا، اس کو خوف دلانا، دہشت اس پر طاری کرنا، بدمعاشی کرنا، تو یہ تو ناجائز ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اس حدیث مبارکہ کے تحت چاہے دن کے وقت گاڑی تیز چلا رہے ہیں، ڈراتے ہوئے لوگوں کے دائیں بائیں سے گزر رہے ہیں، چاہے رات کے وقت گاڑی کی لائٹس جو ہیں دوسرے لوگ جو آگے سے آ رہے ہیں ان کی آنکھوں میں مارنا، تیز کر دینا، یا بائکس کی، یہ ساری چیزیں ان کی ممانعت موجود ہے، یعنی ڈرانا نہیں ہے۔ چاہے آپ گاڑی بھی چلا رہے ہیں کسی طریقے سے ڈرانا نہیں۔ بعض کا جو پیدل ہے یا سائیکل پر ہے یا موٹر سائیکل پر یا دوسری گاڑی پر جو سامنے سے آنے والا، رات کو بھی بالخصوص وہ اس ڈر کی وجہ سے اب نارمل ہو سکتا ہے، کنفیوز ہو سکتا ہے، نروس ہو سکتا ہے، اور ہو سکتا ہے وہ اپنی گاڑی پر کنٹرول نہ کر سکے اور وہ حادثے کا شکار ہو جائے۔ تو یوں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ کتنا سارے فرامین مبارکہ خوبصورت ہیں اس حوالے سے کہ مسلمان کو ڈرانا یہ ناجائز ہے، خوف اس میں پیدا کرنا، کتنا خوبصورت یہ ہمارے لیے کتنی خوبصورت تعلیمات ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ راستوں کو ان کا حق دو۔ عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستوں کا حق کیا ہے؟ فرمایا نظریں جھکا کے رکھو، جب تم چل رہے ہو، پیدل ہو، سواری پر ہو، اپنی نظریں صرف اپنے سامنے رکھو، جہاں ضرورت ہے جھکا کر رکھو، اور تکلیف دہ چیز دور کر دو۔ راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہے
کوئی کانٹا پڑا ہے، کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی کیل پڑا ہے، یہ گاڑیوں کے لیے بھی نقصان دہ ہو سکتا ہے، چلنے والوں کے لیے بھی کوئی رکاوٹ ہے تو رکاوٹ ہٹا دو۔ پھر فرمایا سلام کا جواب دو، یعنی راستے میں بھی اگر کوئی آپ کو سلام کہتا ہے تو اس کے سلام کا جواب دو۔ اس حوالے سے یہ بھی اصول ہے کہ سوار جو ہے وہ پیدل کو سلام کرے، پیدل جو ہے وہ بیٹھے ہوئوں کو سلام کرے، اسی طرح باقی جو ہیں وہ جواب بھی دیں۔ اور پھر فرمایا نیکی کا حکم دو اور برائی سے منع کرو، یعنی راستے میں بھی نیکی کا حکم دو، برائی سے منع کرو۔ اب راستے میں نیکی کا حکم اور برائی سے منع کرنا، اس میں یہ بھی شامل ہے کہ اگر کوئی غلط راستے پر چل رہا ہے، صحیح ڈرائیونگ نہیں کر رہا، اس کو آپ پیار محبت سے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی آپ صحیح گاڑی چلائیں، اچھی بات کریں۔ اور برا عمل کر رہا ہے، کسی کو ڈرا رہا ہے گاڑی پر، کوئی ایسا ٹریفک کے اصولوں کی خلاف ورزی کر رہا ہے، پیار محبت سے اسے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ تم غلط کام کر رہے ہو، ایسے گاڑی نہ چلاؤ۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی مثال کے طور مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد مبارکہ سے، صحابہ کرام کی حیات مبارکہ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کو اونٹنی پر بیٹھے دوسرے شخص سے باتیں کرتے دیکھا تو فرمایا یہ تمہاری کرسیاں نہیں ہیں، نیچے آ کر بات کرو، اور فرمایا کہ راستے کشادہ رکھو، یعنی اب وہ اونٹنی پر سوار جا رہے ہیں تو وہ راستے رک گیا، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور راستے کے درمیان میں کھڑے ہوں گے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا راستے کشادہ کر دو، نیچے آ کر بات کرو، یعنی سائڈ پر کھڑے ہو کر آرام سکون سے بات کر لو۔ تو یہ آج کی ہماری ٹریفک کے لیے یہ اصول بھی ہے کہ اگر گاڑی روکنی ہے، کوئی مسئلہ بن گیا ہے یا ویسے روکنا ہے تو بالکل روڈ سے نیچے اتار کر کنارے پر جا کر لگائیں، روکیں۔ رات یا دن کا وقت ہے تو وہ جو لائٹس ہیں ڈم لائٹس وہ بھی آن کی جا سکتی ہیں، اچھی بات ہے، ضروری ہے، پیچھے آنے والوں کو پتہ ہو کہ آگے گاڑی رکی ہوئی ہے۔ تو یہ کتنے خوبصورت تعلیمات نظام ٹریفک کے حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہی ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ تو یوں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نگاہ نیچے رکھنے کا جو حکم دیا جا رہا ہے، اس میں گاڑی کی لائٹس جو ہیں ان کو بھی آپ تیز نہ رکھیں، نیچے رکھیں، آنکھوں میں نہ اوپر جائیں، اس کا بھی حکم دیا جا رہا۔ اور بعض لوگ ہر گاڑی دائیں بائیں حتیٰ کہ بند گاڑی بھی ہے تو اس میں جھانکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین سے واضح ہو رہا ہے کہ اپنی نگاہیں جھکا کے رکھنی ہے، بس اپنے سامنے جہاں ضرورت ہے گاڑی چلانے کے لیے، سواری کے لیے، وہاں رکھو، دائیں بائیں نظریں نہ اٹھاؤ، کسی اور گاڑی میں نہ جھانکو، بے پردگی کا معاملہ بھی نہ ہو۔ اسی طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اب دیکھیے جو ان ٹریفک کے اصولوں پر جو قرآن و سنت ہی کی تعلیمات کے مطابق ہیں ان پر عمل کرتا ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے کیا فرمایا ایک شخص نے راستے میں ایک کانٹا دیکھا اور اسے اٹھا کر ایک طرف کر دیا، سائڈ پر رکھ دیا، تو اللہ پاک نے اسے اس کے اس عمل کی وجہ سے بخش دیا۔ بظاہر ہم سمجھتے ہیں یہ بہت چھوٹے چھوٹے معاملات ہیں، نہیں، کانٹا راستے کی رکاوٹ ہی دور کر دیں تو یہ بھی بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تو اگر تمام لوگ جو سڑک پر موجود ہیں ان کی عزت اور ان کی جان کی، اگر ہم ان کی جان کی پرواہ کریں گے، خیال رکھیں گے اور احتیاط کے ساتھ گاڑی چلائیں گے تو پھر یہ بھی اسلامی اصولوں میں شامل ہے، انشاءاللہ یہ بھی ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ سڑکوں پر، گلیوں میں، راستوں میں شامیانے لگا دیتے ہیں، قناتیں لگا دیتے ہیں، راستہ بند کر دیتے ہیں بلا وجہ، تو یہ بھی اسلام کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، ناپسندیدہ امر ہے۔ اور انسانی جان کی حرمت، چونکہ بعض اوقات حادثات ہوتے ہیں، یہ اتنی بڑی ہے کہ اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرما دیا تھا کہ جس نے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ جس نے کسی بھی جان کو قتل کیا بغیر جان کے بدلے، یعنی کسی کو قتل کیا تھا اور عدالت نے حکم دے دیا کہ اب اس کو پھانسی لگایا جائے، اور دوسرا فساد فی الارض، یعنی کوئی بہت زیادہ ایسا عمل کر رہا ہے جس سے زمین میں فتنہ فساد ہے، دہشت گردی اور یہ ناحق لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور وہ بھی ان دو معاملات میں بھی عدالت مکمل شواہد کی بنا پر اس کو موت کا حکم اس کے لیے دے گی۔ ان دو کاموں کے سوا اللہ نے فرمایا کسی کو بھی ناحق قتل کرے گا کوئی تو وہ یوں ہے جیسے پوری انسانیت کو قتل کرنا، اور پھر فرمایا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک من احیاھا فکأنما احیا الناس جميعا، جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا تمام انسانیت کی جان بچائی۔ تو اگر روڈز پر
ہم انسانوں کی جان بچانے والے بن جائیں، نہ کہ جان لینے والے۔ جان لینے والے ہوں گے تو پھر وہ حکم ہم پر لاگو ہوگا کہ تمام انسانیت، ایک انسان کی جان لی، ایک انسان کو قتل کیا، تمام انسانیت کو قتل کیا۔ اور دوسرے معنوں میں اگر ہم جان بچانے والوں میں شامل ہیں تو پھر ایک انسان کی جان بچانا گویا تمام انسانیت کی جان بچانا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد بتا دیا۔ اور پھر خاص طور پر بعض اوقات ایمبولینسز اور اس طرح کی گاڑیاں جو مریضوں کو لے جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی راستہ چھوڑ دیا جائے، تو یہ اسی آیت مبارکہ کے تحت یہ بھی حکم آتا ہے۔ اسی طرح بعض اوقات غلط پارکنگ کی وجہ سے بھی کہ کوئی مریض ہو سکتا ہے، کوئی ایمبولینس ہو سکتی ہے، اس میں ہم نے اس غلط پارکنگ کی، اس کا راستہ روک دیا، اس نے باہر نکلنا تھا، تو یہ بھی جان لینے کا سبب بن سکتا ہے۔ تو پارکنگ بھی صحیح طریقے سے کرنی چاہیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں ایسے شخص کو چلتے پھرتے دیکھا جس نے راستے سے تکلیف دہ درخت کو ہٹا دیا تھا۔ وہ درخت کہیں راستے میں پڑا تھا، تکلیف کا باعث تھا، رکاوٹ کا باعث تھا آنے جانے والوں کے لیے، تو وہ ہٹا دیا جس شخص نے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے تو اس کو جنت میں چلتے ہوئے دیکھا۔ اور پھر فقہ کی کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جو راستے ہوتے ہیں وہاں پر تجاوزات نہیں لگانی چاہیے، دوسروں کی زمین جو ہے اس میں بغیر اجازت اسے استعمال نہیں کرنا چاہیے، قبضہ نہیں کرنا چاہیے، یہ سب ممنوع ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں بعض اوقات دکانوں کے آگے، فٹ پاتھوں سے بھی آگے روک لیا جاتا ہے، اصل روڈ اور سڑک اور بازار ہی گم ہو جاتا ہے۔ چلنے والوں کے لیے بھی، گاڑیوں والوں کے لیے بھی وہاں پر مسئلہ ہوتا ہے، تجاوزات جو ہیں وہ مسائل کا باعث بنتی ہیں، بعض اوقات حادثات کا بھی سبب بن جاتی ہیں۔ اسی طرح وی آئی پی شخصیت جب اس کا آنا ہوتا ہے تو وی آئی پی پروٹوکول سو کال، اس کے تحت گھنٹوں ٹریفک جو ہے یا چند منٹوں کے لیے بھی ہو وہ بلاک کر دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے حادثات بھی پیش آ سکتے ہیں اور ایمبولینسز اور اس طرح کے معاملات ان کے لیے نقصان ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایمبولینسز میں لوگ جو ہیں، مریض جو ہیں دم توڑ جاتے ہیں۔ بعض اوقات ایسے بھی باتیں سامنے آئیں کہ رکشوں میں بچوں کی ولادت ہو گئی، اس طرح کے کیس سامنے آئے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات یہ نہیں ہیں۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فلسطین جو ہے بیت المقدس فتح ہوا ہے تو جا رہے ہیں، وہاں تشریف لے جا رہے ہیں، تو صرف ایک سواری ہے، 7 غلام ہیں اور باری باری سفر کر رہے ہیں، پیوند لگے ہوئے کپڑے ہیں۔ تو ہو سکتا تھا آپ بھی چاہتے تو بہت سے سوار ساتھ لے جاتے، ایک بڑا پروٹوکول ہوتا، لیکن نہیں، اتنی سادگی عاجزی ان کی ساری کے ساتھ جا رہے ہیں۔ اور جب داخل ہوئے تو غلام کی باری تھی اور غلام سواری پر سوار ہے۔ اس نے عرض بھی کیا کہ آپ امیر المومنین، آپ سواری پر تشریف لے آئے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میں یہ پروٹوکول نہیں لے سکتا، اب تمہاری باری ہے تو تم ہی اس پر سوار ہوگے۔ یہ پروٹوکول تھا امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا، 36 لاکھ مربع میل سے بھی زیادہ جن پر رقبے پر جن کو اللہ رب العزت نے سلطنت اور حکومت عطا فرمائی تھی۔ آخر میں بس میں یہ کہوں گا، سردیوں کے موسم میں، گرمیوں میں بھی اور بالخصوص سردیوں کا موسم ہے، دن کے اوقات میں بھی فوگ ہوتی ہے، سموگ ہوتی ہے، دھند پڑ جاتی ہے، تو فوگ لائٹس ضرور استعمال کی جائیں، غیر ضروری سفر سے اجتناب کیا جائے، حتی المقدور دن کے وقت سفر کیا جائے اور موسم کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے سفر کیا جائے۔ اسی طرح چونکہ اسلام بلوغت سے پہلے امامت کے لیے بھی بلوغت شرط ہے، تو بلوغت سے پہلے کوئی بچہ جو ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ تو اسی طرح ڈرائیونگ کے لیے بھی کوشش کی جائے، بچوں کو ڈرائیونگ جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر نہ بٹھایا جائے، گاڑیاں بائکس نہ دی جائیں، اور ان کی ذہنی اور جسمانی بلوغت کا انتظار کیا جائے، اور بچوں کو ان کی عمر کا بھی لحاظ رکھا جائے، اور پھر جب بڑے ہو جائیں تو مکمل طور پر ڈرائیونگ کے کورسز کروائے جائیں، اس کی ٹریننگ دلوائی جائے۔ لائسنس جو ہے بڑوں کے پاس بھی ہونا چاہیے جو گاڑی چلا رہے ہیں، اور بچوں کی عمر پوری ہو جائے، مکمل ہو جائے تو پھر لائسنس کے ساتھ وہ ڈرائیونگ کریں۔ اور جتنے بھی قانونی معاملات ہیں، ٹریفک کے اصول و ضوابط ہیں، ان کو فالو کیا جائے، سگنلز کو فالو کیا جائے، اور اپنی اور دوسروں کی جان کی حفاظت کی جائے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیے ہمارا ٹریفک کا نظام جو ہے یہ بہتر ہوگا، حادثات سے اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے گا۔ یعنی جو بھی ٹریفک کے اصول و ضوابط ہیں وہ، اور جو قرآن مجید فرقان حمید اور حدیث مبارکہ میں انہیں ٹریفک کے اصول و ضوابط کے بارے میں ہماری اللہ نے رہنمائی فرما دی ہے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رہنمائی فرما دی ہے، اس پر ہم عمل پیرا ہوں۔
انشاءاللہ ہمارے نظام ٹریفک بہتر ہو سکتا ہے اور ہم حادثات سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان معروضات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر حال میں بالخصوص سفر میں بھی ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ہیں ابو ذر صاحب، کہتے ہیں کہ شادی کے لیے وظیفہ بتا دیں، میرے دوست کا رشتہ نہیں ہو رہا۔ جی، لڑکوں کے لیے اگر ان کی شادی میں رکاوٹ ہے، ایسے معاملات ہیں، تو وہ ایک تو یا مسبب الاسباب، اس کی کثرت کریں۔ دوسرا، روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الاخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ 41 مرتبہ پڑھیں، اول آخر تا کے بعد میں درود پاک پڑھیں اور 90 دن تک پڑھتے رہیں، اور اللہ رب العزت سے روزانہ دعا بھی مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا۔ ان کے علاوہ ہمارے ریگولر لسنرز میں شامل ہیں محمد علی عباس صاحب ڈوگر صاحب، غلام رسول صاحب، محمد احمد صاحب، غلام حسین صاحب 208 چک ڈوگرا والا سے، آپ کا شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ اکثر صاحبہ ہمارے ساتھ سلام کہتی ہیں، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ بھائی میری 10 سال کی بیٹی ہے اور اس کو سر درد اور وہ میٹنگ کا مسئلہ ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ میں عرض کرتا ہوں، سر پر ماتھے پر ہاتھ رکھیں یا سر کی جس جانب درد ہے وہاں پر ہاتھ رکھیں، دایاں ہاتھ رکھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں 3 مرتبہ، اور پھر 7 مرتبہ 7 مرتبہ کر کے 3 مرتبہ پڑھیں گے، یا جبارو یا سلامو یا جبارو یا سلامو، یہ 21 مرتبہ ہو جائے گا، اور دم کر دیں، انشاءاللہ اللہ تعالی شفا عطا فرمائے گا۔ پانی پر دم کر کے پانی بھی پی سکتے ہیں۔ ایک اور ہمارے لسنر ہیں ہیرا صاحبہ، انہوں نے عقیقے کے بارے میں پوچھا ہے کہ عقیقے کے بارے میں بتا دیں کہ یہ کب کیا جائے، زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے؟ جی بہتر یہ 7ویں دن، 14ویں دن، 21ویں دن سنت ہے تو کیا جا سکتا ہے اگر استطاعت ہے۔ اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر یہ ضروری نہیں ہے۔ ہاں، اگر زندگی میں کبھی بھی ایسی حیثیت اور استطاعت ہو گئی، بچے کی طرف سے، بیٹے کی طرف سے 1 بکرا یا 2 بکرے، اور بیٹی کی طرف سے 1 بکرا یا بکری، اور اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں، 1 بھی ہو سکتا ہے، حصہ بھی کیا جا سکتا ہے، قربانی میں بھی عقیقہ شامل کیا جا سکتا ہے، 1 حصہ یا 2 حصے بیٹے بیٹی کی جانب سے۔ اور زندگی میں اگر یہ شروع میں پیدائش کے وقت نہیں کیا جا سکتا تو زندگی میں کبھی بھی کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر نہیں کر سکتے، کبھی بھی یہ استطاعت اتنی حاصل نہیں ہو سکی، تو پھر فرض واجب نہیں، ہاں سنت ہے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہمارے ایک اور لسنر ہیں ارسلان صاحب، کہتے ہیں جاب کے لیے اپلائی کیا ہے، دعا کر دیں اور کوئی وظیفہ بتا دیں۔ یہ آپ کے لیے بھی، تمام دیگر ویورز اور لسنرز کے لیے جو جاب کے حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، آپ 3 روزے رکھیں اور نماز فجر پڑھنے کے بعد یا رزاقو 10,000 مرتبہ تینوں دن پڑھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہتر رزق اور بہتر جاب عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں اور نام انہوں نے نہیں لکھا، کہتے ہیں السلام علیکم، جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں ماشاءاللہ آپ بہت اچھا بیان کرتے ہیں، اور فیکٹری میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو ڈیوٹی کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ آپ کا پروگرام، آپ کا بیان سن لیتے ہیں۔ چلیں جی، شکریہ آپ کا۔ بشرا صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم لقمان بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، اور کہتی ہیں بھائی مجھے وسوسے بہت آتے ہیں، پلیز کوئی وظیفہ بتا دیں۔ جی آپ کے لیے بھی اور تمام دیگر ویورز اور لسنرز کے لیے جو وسوسوں کے حوالے سے پوچھتے ہیں، ایک تو باوضو رہیں، ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہیں، اور درود پاک کی بھی کثرت کریں، اور یہ وظیفہ خاص طور پر یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اس کو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وسوسوں سے نجات عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ہے ساجد ہادی صاحب ہیں، اور انہوں نے پروگرام کو پسند کیا، آپ کا شکریہ۔
آپ تمام عثمان ظفر صاحب ہیں، کہتے ہیں کینسر کا علاج بتا دیں۔ جی کینسر کے حوالے سے کئی علاج ہیں، لیکن سب سے مؤثر علاج جو ہے مجرب تجربہ شدہ، جسے بھی کینسر کا معاملہ، کوئی سا کینسر ہے، بلڈ کینسر ہے، سکن کینسر ہے، کوئی اور کینسر ہے، تو وہ صبح اور شام، اور اس کے علاوہ بھی دیگر جو بڑی بیماریوں میں مبتلا ہیں یا چھوٹی بیماریوں میں بھی ہیں، عام بیماریوں میں بھی لا علاج بھی ہیں، تو صبح اور شام سورہ رحمان 3 مرتبہ کسی بھی اچھے قاری صاحب کی آواز میں وہ سماعت کریں، سنیں توجہ کے ساتھ صبح اور شام، اور پانی موجود ہو گلاس میں پانی ہو، آخر میں جب 3 مرتبہ سن لیا تو اللہ 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 مکمل یکسوئی کے ساتھ سن کر یہ 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی پڑھ کر اس پر پھونک مار دیں پانی پر، وہ پانی پی لیں، صبح اور شام یہ عمل کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ جی ناظرین سامعین، آپ کا شکریہ، آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں، اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں۔ پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہوا جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں۔ اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد